السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، خوش رہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ایک نئے غور و فکر کے ساتھ شبانہ بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، یو کے شہر لیڈ سے۔ آپ سب یہ پکچر اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ریڈ ایرو ہے، یلو باکس ہے اور نیچے روڈ ہے، اور وہ کافی ٹائٹ اس کا بینڈ ہے نیچے سے روڈ کا۔ تو میں کافی دنوں سے جب وہی بات ہے، غور و فکر کی عادت پڑی ہے، تو واک بھی کرتے جاؤ یا گاڑی میں بھی جاؤ تو یہ ایروز کو دیکھ کے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایروز آ رہے ہیں، تو یہ آپ کی زندگی میں، یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں پریکٹیکل لائف میں کہ آپ نے اپنی سپیڈ کو آہستہ کرنا ہے، اور جتنے زیادہ ایرو آتے جاتے ہیں، یہاں پہ تو انہوں نے ایک ایک لگایا ہوا نا۔ سم ٹائم آپ نے UK میں دیکھا ہوگا کہ بورڈ پہ ہوتے ہیں بلیک کلر کے ایرو، تو وہ جو بلیک ایروز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو زیادہ دکھاتے ہیں، وائٹ اور بلیک بورڈ ہوتا ہے اس کا، تو وہ ایک آتا ہے، دو آتے ہیں، تین آتے ہیں، پھر وہ شارپ دکھاتے جاتے ہیں۔ مے بی یہ ویسے کسی اور کنٹری کے نہ ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے میں نے یہاں UK میں یہ نہیں دیکھے ویسے بائی دا وے۔ تو وہ جتنا شارپ ہوتا ہے روڈ، وہ ایرو اتنے ہی شارپ ہوتے جاتے ہیں، تو ہمیں اپنی سپیڈ 60 سے، یہ اکثر موٹر وے پہ تو نہیں، یہ ڈیول کری وے پہ کافی آتی ہیں کنٹری سائڈ لینز میں، کہ 60 50 پھر 40 پھر 30 پھر 20، پھر سم ٹائم تو ایسے ہوتا ہے کہ اتنا شارپ اینڈ آتا ہے کہ ہم 5 یا 10 مائل پر آور گاڑی چلاتے ہیں۔ تو اسی میں جب چلا رہی تھی گاڑی تو مجھے سوچ آئی کہ یہ ایروز ہمیں بتا رہے ہیں کہ سپیڈ آہستہ کر لیں، ورنہ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر سپیڈ تیز ہوگی تو اسٹیئرنگ کنٹرول نہیں رہتا اگر ہم بریک نہیں لگاتے تو یہی ایروز ہماری زندگیوں میں بھی آتے ہیں۔ جب کوئی چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے نا گھروں میں، تو وہ چھوٹے چھوٹے ایروز ہوتے ہیں بتانے کے لیے کہ تھوڑی سی نا ہم بریک لگا لیں، تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جائیں، اور ہم ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں۔ ہم ان ایرو کو سمجھتے ہیں ڈزنٹ میٹر، دیٹس فائن، پھینک دو، کوئی بات نہیں، ایک بات آئی ہے پھینک دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہم پرواہ نہیں کرتے ایروز کی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ وہ ایروز شارپ ہوتے 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 وہ اینڈ تک چلے جاتے ہیں، اور جب اینڈ پہ ہوتا ہے تو پھر جو رشتوں میں کڑواہٹ آ جاتی ہے وہ نکالنی بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے بریک لگا کے اپنی لفظوں کو چیک ہی نہیں کیا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کیا رہے ہیں، سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ اگر ایک کوئی کانفلکٹس آیا ہے کسی بھی رشتے میں، یہ میں صرف ایک میاں بیوی کے رشتے کی بات نہیں کر رہی، یہ میں ہر رشتے کی بات کر رہی ہوں، بہن بھائی، دوست، میاں بیوی، اور بیسیکلی بلکہ جیسے ہوتا ہے کہ ایکسٹینڈیڈ فیملی رہتی ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، تو ہر رشتے میں بات کر رہی ہوں کہ ہر رشتے میں ہم دیکھیں کہ ہم کیوں نہیں بریک لگاتے اپنے لہجے میں، ہم کیوں نہیں ورڈز کے چناؤ کرتے کہ ہم اگلے کو کیا بات کہنے لگیں، یا اگر کوئی بات کسی کے بیہیویئر میں ہمیں نظر آتی ہے تو کیوں ہمارے میں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس کے منہ پہ جا کے یہ بات کر لیں کہ دیکھیں ہمیں آپ کی یہ بات دکھ دی ہے تو آپ پلیز ذرا اس کو دھیان سے رکھیں۔ ہاں، ایک اور ہم یہاں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم منہ پہ سم ٹائم بات نہیں کرتے، اور باقی پوری دنیا میں ہم ہر بندے سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ بہت ڈینجرس سٹیج ہوتی ہے رشتے کو خراب کرنے کے لیے، رشتے کو توڑنے کے لیے، اور مس انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانے کے لیے۔ یہ بہت بڑی سٹیج ہے، اور یہ بہت ٹچنگ ٹاپک ہے، کیونکہ یہ ہر گھر میں، ہر فیملی میں، ہر ریلیشن شپ میں یہی ہوتا ہے۔ تو پلیز آج کا میرا یہ غور و فکر ہے، پلیز آج کی میری بات سننے کے بعد اگر ہر بندہ اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لے کہ کوئی بھی بندہ کسی کے پاس اگر کسی تیسرے بندے کی شکایت لے کے گیا ہے تو ہم دونوں پارٹیز کو بٹھا کے بات کرنے کی کوشش کریں، اور اگر دونوں پارٹیز نہیں مانتی تو پھر ہم بھی ایک دوسرے کی بات نہ سنیں، ہم پھر کسی کی کیوں بات سنتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں نا کہ ایک دوسرے نے کیا کیا۔ سو دین وی نیڈ ٹو اسٹاپ آور سیلوز، وی ڈونٹ نیڈ ٹو ہیئر اینی تھنگ فرام اینی باڈی۔ تو یہ میرے لیے بہت ٹچنگ ٹاپک ہے، اور بہت غور و فکر کا، یہ بہت غور و طلب ٹاپک ہے۔ تو پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آج کے بعد وعدہ کر لیں اپنے آپ کے ساتھ، اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا کہ نیکسٹ ٹائم کبھی بھی کوئی آپ کو آ کے کسی کے بارے میں بات کرے تو ہم سٹاپ کر دیں، ہم اس کی بات نہ سنیں، اگر وہ اس کے منہ پہ کہنے کو تیار نہیں ہے تو۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، اور زندگیوں میں خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بیلی رب راکھا۔